بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک ریڈنگ۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ سلطنت عثمانیہ، جسے دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کی جلد اول پڑھ رہے ہیں جسے ڈاکٹر محمد عزیر نے لکھا ہے۔ ہم اس کتاب کا چیپٹر نمبر 3 عثمان خان اول پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر کمنٹ اور لائک کر کے بتائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 عثمان خان اول، اس کا حصہ 2۔ سلطنت۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے، اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ ثبوت اس کے شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم روکا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کرتا تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایروسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ باحثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتے تھے۔ عثمان کا نام اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ عمر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 عیسوی میں مسٹر ہاربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ ثبوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماورالنہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے، چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث سے اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباء و اجداد تھے اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی اور خود نشری کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اسی زمانہ میں ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصے میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔
وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لیں۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہیں گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیائی کوچک کے شمالی مغربی گوشہ میں آباد تھی متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقۂ کونیا کے خاتمے کا نہیں بلکہ اس تبدیل مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ 689 ہجری کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ اس سے سگوت کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھی۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سگوت میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں ہی تک محدود تھے۔ ان کی اس زمانے کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلاح و دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 689 ہجری سے 699 ہجری تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں، بازنطینیوں اور تتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسی تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیائی کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور سے مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیائی کوچک کی دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پروفیسر گرامانس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں اپنے پیش روؤں کی طرح جنہوں نے ایشیائی کوچک میں بود و باشت اختیار کر لی تھی کہ خان لی بھی ترک ہی تھے، البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرقہ یہ تھا کہ سلاجقہ تو صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نوارد ہنوزہ اپنے قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کے سردار ارطغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایت مشہور ہیں اس سے ہمارا یہ قیاس حق بجانب ہے کہ انہوں نے ایشیائی کوچک کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ مال خاتون، وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ابتردنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدار سیدہ عالمہ اوبالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فرشتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن آوا بلی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے آوا بلی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔
اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن آواب علی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان آواب علی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر آواب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا، پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحروبر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنوب بہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کو کاف، کو بلکان، کو طور اور کو اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب آواب علی سے بیان کیا۔ آواب علی نے اس میں عثمان کی شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ آواب علی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ذاتی اوصاف: عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی اہمیت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادر سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کی عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولا کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال و غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی، چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کے کمرے سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری میں جب اس نے یونانیوں کے قلعے کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبتدا دندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ پہلی مسجد: عثمان نے اپنی ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ فی امان اللہ۔